مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں اور شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ ہم خدا باپ کی حضوری میں آتے ہیں، اپنے ہر گناہ کا، اپنی ہر غلطی کا، اپنی ہر خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ہم جس طرح زبور 25:7 میں کہ میری جوانی کی خطاؤں اور میری گناہوں کو یاد نہ کر، اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں، سلنڈر کر دیتے ہیں پورے طور پر، تو ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے، تاکہ ہم لائق طور پر اس کے قدموں میں رہ سکیں، اس کی مرضی پہ چل سکیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے کہا کہ ہمیں اپنی صلیب پہ خود اٹھانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی خودی کا اقرار کرنا ہے، اپنے آپ جہاں میں ہے وہاں خدا نہیں، اور جہاں خدا وہاں میں ہو نہیں سکتی۔ ہم نے صرف خدا کے پاک قدموں پہ چلنا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور ہم نے جو دکھ تکلیف جس طرح ہمارے خداوند یسوع نے برداشت کیے، اور اس نے ایک راستہ جو ہمیں بنا کے دکھا دیا، ہمیں صرف اس پاک راستے پہ چلنا ہے، اس پاک مرضی کو پورا کرنا ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے۔ دیکھ، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 15 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موافق نہیں۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہمیں خدا کا کلام یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہر لالچ سے، ہر برے لالچ سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو دور رکھنا ہے۔ کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا، کسی چیز کا بھی جو ہماری زندگی میں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ تجھے دوں گا، کیونکہ میں مہیا کرنے والا خداوند ہے۔ کسی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی جانوں کو بچا سکتے ہیں؟ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں۔ ہاں، اگر ہم دعاؤں میں ہیں اور دعا ہی کے ذریعے سے ہمارا خداوند جو ہے نا ہمیں بچاتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے، خدا کے ایک پاک کلام کو۔ خدا نے کہا جو دولت مند ہے، اگر وہ دولت مند کہے کہ میری زندگی بڑھ جائے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے حزقیل نبی جب بیمار پڑتا ہے تو وہ خدا سے روتا ہے، اس سے مانگتا ہے کہ تو میری زندگی کے دن بڑھا دے، تو خداوند اس کے دن بڑھا دیتا ہے۔ کس نے بڑھائے؟ خداوند نے۔ زندگی کس کے ہاتھ میں؟ خداوند کے ہاتھ میں۔ اس لیے دولت پر کسی کا وہ نہیں، بھروسہ نہ کرے کہ یہ پیسے اگر میں بیمار ہوا تو مجھے دولت بچا دے گی۔ نہیں، ہماری دعائیں ہمارے، جس طرح حزقیل نے خدا کو واسطہ دیا کہ دیکھ، میں تو آج تک تیرے ساتھ نیک طرح سے چلتا رہا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، خدا نے اس کی زندگی کے دن بڑھا دیے۔ تو اسی طرح جب ہم خدا کی مرضی پہ چلیں گے، خدا کے پاک کلام کے مطابق چلیں گے، تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ زندگی بخشے گا۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے اور ان ساری چیزوں کو جو خدا نے ہمیں دی ہے، ہمیں کیا کیا ہے؟ اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اسی پہ قناعت کرنا ہے، لالچ نہیں کرنا۔ لیکن جو دولت مند ہوتے ہیں وہ ایسی آزمائشوں اور پھندوں میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں نقصان دینے والی خواہشیں بن جاتی ہیں۔ ہماری خواہشیں ہی ہمیں ڈبو دیتی ہیں۔ ہمیں ہر چیز جو خدا نے دی ہے، خدا نے ہمیں روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں صرف اس وعدے پر جو خدا نے کہا ہے کہ میں دوں گا، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں مہیا کرتا ہے۔ خواہشیں ہی ہیں جو انسان کو دبا دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بغیر ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کی ہر طرح کے غصوں میں اور ہر طرح کی الجھن میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اور کی تلاش میں چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے پاک کلام کو لینا ہے۔ مگر اے مرد و خدا، تو ان باتوں سے بھاگو اور راست بازی اور دیانت داری اور ایمانداری سے، محبت سے، صبر سے، حلیمی کے طالب رہو، اور ہمیشہ خدا کی پاک مرضی کو دیکھتے رہو کہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں کیا ہے۔
ہمیں صرف خدا باپ کی حضوری میں آنا ہے، اس کے قدموں میں رہنا ہے، باقی خدا ہمیں سب کچھ دے گا۔ اس نے کہا بادشاہی کو ڈھونڈ لے، باقی ساری چیزیں میں تجھے انعام میں دوں گا۔ اسی طرح اگر دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آنا ہے، اپنا آپ دینا ہے، اور خدا ہم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ خدا باپ ہم پر کیا کرے گا؟ کرم کرے گا۔ جب آپ اس کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ اپنی قدرت سے، قوت سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ نواز دیتا ہے۔ اور کلام، خدا کا زندہ کلام ہمیں فرماتا ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اس کی محبت میں قائم ہوں۔ ہم بھی جب اس کے حکموں کو مانیں گے، ہم بھی جب اس کی پاک مرضی میں چلیں گے تو خدا کہتا ہے میں تم میں قائم رہوں گا اور تم مجھ میں۔ شرط یہی ہے کہ ہمیں صرف خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا، خدا کے جو 10 حکم ہیں ہم نے ڈیلی بیس پر اسے پڑھنا ہے، تاکہ یہ حکم جو ہیں ہماری اندر چلے جائیں اور ہم خدا کے خلاف کبھی گناہ نہ کریں۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب ہم اپنے خدا کو پکاریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہمیں جواب دے گا، اور بڑے گہری باتیں جو ہمیں نہیں آتی وہ ہمیں سکھائے گا، کیونکہ خداوند خود فرماتا ہے میں ہی خداوند ہوں جس کے منتظر کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں اس کے کرم کو، اس کی رحمت کو لینا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم صرف اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے جو مجھ پر آس امید رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اور نہ خداوند میرا اور آپ کا خدا ہمیں کیا کرے گا؟ شرمندہ ہونے دے گا۔ ہمیں صرف خدا کی سچائی کے کلام کو لینا ہے، اور سچائی ہی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے خدا کا کلام آج حاصل کلام یہی ہے کہ ہم نے کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا، کیونکہ خدا نے کہا ہے خبردار، اپنے آپ کو خبردار کہا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہر بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے بچا کر رکھنا ہے۔ آمین۔ آئے ہم سب کے لیے دعا کریں اور خدا کے کلام کی قدرت کو لیں۔ خدا باپ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا ہے، تاکہ خدا باپ ہم اس کلام کو لیں اور خدا باپ اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ سب کی حفاظت کرے، ہر برے وقت، بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری آب و ہواؤں سے، بری فضاؤں سے بچائیں، اور ہمیشہ اپنے پاک پروں کے نیچے رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، خدا باپ کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ زندہ خداوند آج جتنے ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں باپ جی، ان سب کے لیے خدا باپ آپ کی شفا کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا آپ ہی شافی ہیں اور آپ ہی شفا دیتے ہیں باپ جی۔ سب کو شفا دے خدا باپ، مکمل شفا آپ کے پاس ہے، تاکہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باپ جی آپ کے نام کو جلال دے، اور ان بدنوں سے صرف آپ کے نام کو جلال ملتا رہے۔ خدا باپ جتنے سفر میں ہیں، خدا باپ ان کے سفر مبارک ہوں، اور خدا باپ آپ کے وعدے ہیں کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو باپ جس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو سب کے لیے لیتے ہیں، خدا باپ سب کو برکت دے، خدا باپ سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے میرے زندہ خداوند، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔